ذی استعداد ہستیاں اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پہ عالم ہم نواؤں کے لیے سامان عشق فراہم کرتے ہیں تو مستقبل کے لیے عشق میں مزید تشنگی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ ان کا کردار اور عمل تفکر سے لیس ہوتا ہے، ان میں کبھی تساہل کی جھلک تک دکھائی نہیں دیتی۔ ایسے کردار دراصل خود میں تحریک ہوتے ہیں، اور جو ان سے فیض حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں وہی تحریک کی تکمیل کی وجہ بنتے ہیں۔ نمود سے مبرہ اور تفاخر سے پاک ایسی ہستیاں تعبیر کو عمل سے طلوع کرنے پہ نہ صرف یقین رکھتے ہیں، تجیل کے برخلاف انتہائی سوچ و بچار کے بعد عملی کام کو انجام تک لے جانے والی یہ ہستیاں سماج میں حرارت پیدا کرنے کی وجہ بھی بنتے ہیں، جن کی وجہ سے کارواں منزل مقصود پہ پہنچنے سے قابل دم ساتھ نہیں لیتے۔ کالی گٹھاؤں کے خاتمے کے سفر میں نے بھی ایک ایسا ہی شخص دیکھا۔ کمال شخص تھا، پاؤں سے معذور ہونے کے باوجود میلوں پیدل سفر کرنے کے بعد بھی نہ تھکاوٹ کے آثار، پرتکالیف زندگی میں نہ کبھی اسے مغموم چہرہ بنائے دیکھا، نہ غموں سے نڈال، نہ حالت جلال میں دیکھا تو فقط روئے تشنا دیکھا۔ وہ تشنا رہتا تھا تحریک کو تکمیل تک لے جانے کے لیے، سماج میں آزادی کی راہ ہموار کرنے کے عمل کا وہ تشنا تھا۔ وہ ہائے روز اگرچہ سکھاتا تھا پر سیکھنے کا فلسفہ اس کے عمل سے ظاہر ہوتا تھا۔ وہ تشنا تھا اور اس کی تشنگی کا سامان تحریک کی تکمیل سے وابستہ تھا، اسی لیے وہ سکھاتا تھا کہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ کتاب سے بڑھ کر کوئی ایسا رہنما نہیں جو تحریک کی باریک بینی کا مشاہدہ کرنے میں معاون ثابت ہو۔ کوئی کتاب کا نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کتابیں ہی تو ہیں جنہیں پڑھ کر ہم منزل کا تعین کرتے ہیں، کتابیں ہی تو ہیں جو منزل پہ پہنچنے کے لیے زاد راہ مہیا کرتی ہیں، جس سے جسم کی حرارت سدا برقرار رہتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ کتابوں کی اہمیت کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہر انسانی انقلاب و تبدیلی سے قبل یہ صحیفے بن کے نازل ہوئے تاکہ اصول زندگی طے کیے جائیں۔ وہ سکھاتا تھا کہ سماج جس کے ہم باسی ہیں اسے باریک بینی سے پرکھنا چاہیے۔ سماج کے پرکھنے سے ہی ہم سماج کو مقصد کا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم سماج کا مطالعہ کیے بغیر سماج سے جوڑنے کی کوشش کریں گے تو سماجی علوم پہ دسترس نہ ہونے کی وجہ سے ایسی غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں جو مقصد کا جنازہ نکالنے کے اسباب مہیا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سماج کا ایک ایسا رکن جو اپنی زندگی کسی اجتماعی مقصد کے لیے وقف کرتا ہے، اس کے لیے علم کی الف سماج ہے۔ الف کو ترک کیے بنا آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو حصول ممکن نہیں۔ اپنے سماج کو پرکھنے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ ہے تاریخ کا مطالعہ۔ جب ہم باریک بینی سے اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں سماج کو جانچنے کے عمل کے دوران مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ تو سطحی پڑھاکوؤں کا انبارہ معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، جن کے علم سے استفادہ تو دور کی بات بلکہ انتشار زیادہ جنم لیتے ہیں۔ لہذا ایسے کارکنان جنہوں نے اپنی زندگی مقصد عظیم کے نام کیے ہوں، ان کے لیے تاریخ کا علم ایسا ہے جیسے کسی ذی روح کے لیے ہوا۔ لہذا اگر ہم اس کی اہمیت کو مد نظر رکھیں گے تو تحریک کو آکسیجن ملتی رہے گی، جس سے اسے جانب منزل روا ہونے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ سکھاتا تھا کہ جس عمل سے وابستہ ہو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرو، نہیں تو بکھر جاؤ گے، جس کے اثرات نہ صرف بکھرنے والے شخص پہ پڑیں گے بلکہ ممکنہ طور پہ اثرات کسی اجتماع کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ علم سیاسیات اور اس کے وہ تمام ابواب جو تحریک کی ضروریات ہیں، یعنی انقلابی سیاست، آزادی کی سیاست اور اس کے تمام لوازمات، اور وقت و حالات اور سماج کو مد نظر رکھ کر ان میں تبدیلیوں کا علم، نہ صرف علم بلکہ اس علم کو عملی جامہ پہنانا، یعنی پڑھو پڑھانے کی نیت سے۔ اس سے جمود کی گٹھائیں کبھی تمہیں مقید نہیں کر سکتے۔ وہ سکھاتا تھا کہ علم کو عمل تک لے جانے کی جدوجہد کرو، وہ تحقیق سے ممکن ہے، جس سے تخلیق کی راہ ہموار ہوتی ہے، جو روشنیوں کے لیے نت نئی راہیں کھولتی ہے۔ یہی جدت ہے جس کے ہم متمنی ہیں، جو تقدیر بناتی ہے، جو عرش پہ جانے کا سامان مہیا کرتی ہے،
پھر تمکن انجام کو پہنچتا ہے اور رائے حاجزی اموار ہوتی ہے جو اجتماع کو یکمشت کرنے کی آئینی کڑی بناتا ہے، جس کے ٹوٹنے کے آثار دور دور تک دکھائی نہیں دیتے۔ مقصد کے سفر میں یہی آئینی کڑی دیگر چھوٹی چھوٹی کڑیوں کو خود میں مدغم کرتی ہے اور یوں ریس سے مجمع بننے کا عمل انجام کو پہنچتا ہے۔ پھر طلوع نوید، جس میں نابیناؤں کو بھی بینائی ملتی ہے، جس میں بہروں کو بھی سماعت ملتی ہے، جس میں معذور بھی خود کو ارکولس کی شبیہ میں دیکھتے ہیں، یہی حرارت دراصل کسی اجتماع کو ہزاروں برسوں تک زندہ رکھتی ہے۔ وہ شخص اسی نظریے کا پیغمبر تھا، اور شاید کوئی ایسا ڈگر ہو جہاں انہوں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا ہو، وہ چاہے بلوچ وطن کے شہروں کی رونقیں ہوں یا دشت و بیاباں۔ وہ شخص خود میں تحریک تھا، جس طرح سماج کی بنیاد پانی پہ قائم کی جاتی ہے، جس سے بنجر پن کو زرخیزی میں تبدیل کیا جاتا ہے، اسی طرح تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اجتماع کو علوم سے مستفید کیا جائے اور علوم کو حمل کا پابند۔ وہ شخص کچھ ایسا ہی تھا جسے علم سے مسلح اور علم کو عمل کا پابند کرتے دیکھا۔ ڈاکٹر منان کچھ ایسا ہی تھا جنہیں اما وقت متحرک دیکھا، ہاں شاید اس سے بڑھ کر کہ وہ پانی بھی تھا جو ہم جیسے بنجر جسموں کو زرخیزی کی جانب لے جانے کا سامان لیے مارا پھرتا تھا۔ وہ خود میں زرخیز زمین بھی تھا، اسی لیے تو اس کے ہر عمل میں سبزہ زار نظر آتا تھا۔ کمال ہی تھا وہ شخص جس نے نہ صرف مقصد کے لوازمات پہ مکمل عبور حاصل کیا، بلکہ حملی مظاہرے میں بھی وہ اپنی مثال ہاپ تھا۔ جب گاڑی الٹ گئی اور لوگوں کا مجمع لگا کے رہنما کو سنبھالنا، عقل اس وقت دنگ رہ گئی جب وہ سرکاری ملازمت پہ ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ میری فکر مت کرو، میں تو یہ کہنے آیا ہوں کہ قابض نے پھر سے ایوانوں میں جانے والوں کی منڈی لگائی ہے، لیکن تم لوگ خود کو انمول ثابت کرنا کہ وہاں بکنے والے نہ صرف ایک ذات بلکہ اجتماع کا سودا کرتے ہیں۔ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ اس کھیل استحصال میں شامل مت ہونا، نہیں تو اس کے اثرات سے آنے والی نسلوں کی حرارت جاتی رہے گی، اور اگر یوں ہوا تو سفید لہو کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہوں گے۔ بلوچ سماج میں سیاسی منظر کشی کی بنیاد عبدالعزیز کرد نے رکھی، اس کے بعد نامی گرامی شخصیات اس منظر نامے کا حصہ بنے۔ حالیہ دور میں فدا احمد اور غلام محمد بلوچ جمہوری اور ادارتی طرز سیاست میں دو بڑی ہستیاں مانی جاتی ہیں۔ اگر شہید ڈاکٹر منان بلوچ کے کردار کا باریک بینی سے مشاہدہ و مطالعہ کیا جائے تو یقیناً یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کبات نہیں ہوگی کہ بلوچ سیاست میں ڈاکٹر منان جان کا قد بھی اتنا ہی بلند ہے جتنا کہ اس کے پیشروؤں شہید فدا احمد اور شہید غلام محمد بلوچ کا۔ اگرچہ انہوں نے سیاسی عمل کی بنیادیں رکھی، لیکن ان بنیادوں کو سیسا فراہم کرنے میں ڈاکٹر منان بلوچ نے بنیادی کردار ادا کیا۔ وہ 2008 کے کونسل سیشن میں شہید غلام محمد بلوچ کے مقابلے میں پیچھے رہا اور ایک کارکن کی حیثیت سے رہنما کا کردار ادا کرتا رہا۔ وہ رہنما تھا، حقیقی رہنما۔ کہتے کہ اچھے انسان جلد رخصت ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹر منان بھی مختصر عمر پا کر ہمیں الوداع کہہ گیا، لیکن جو متاح انہوں نے چھوڑی ہے انہی میں کامیابی کا راز پناہ ہے۔ عجیب مست و ملنگ تھا یہ پیش رو، محور قوم و وطن۔ اسی دائرے میں اس یقین کے ساتھ شب و روز گردشاں رہتا کہ روشنیاں پھر سے لوٹ آئیں گی، لہو لہاں وطن میں اریالی ہوگی، مغمون چہرے مسکان میں بدلیں گے، تب افتادگان خاک دمال قلندری میں مگن ہوں گے، تب ان کے چہروں پہ بولان کے مناظر ہوں گے، تب دشت بے دولت کی طرح تڑپتے دلوں میں چناکا سنائی دے گا۔ منان، ہاں منان، البتہ ضروری نہیں کہ خاک سے بنا یہ منان زندہ رہے، لیکن منان زندہ رہے گا کیونکہ ایسی ہستیاں امرت کا جام نوش کرتے ہیں، اسی لیے تو وہ سدا حیات پاتے ہیں۔ منان آج بھی زندہ ہے، منان سدا زندہ رہے گا۔ منان تو تحریک کو تکمیل کی جانب لے جانے کا نام ہے، اسے موت کہا۔